بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں شہزاد ڈار WCA کالج سے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے بیٹا جی نظم کا تعارف پڑھا، نظم کی تعریف پڑھی اور نظم کی اقسام بھی پڑھی، اور آج ہم سال اول اردو کی نظم جو ہے حمد پڑھنے جا رہے ہیں۔ سال اول اردو کی نظم حمد جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں عزیز طلباء و طالبات کہ حمد کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، یعنی خدائے بزرگ و برتر کی تعریف کرنا، اس خالق کائنات کی تعریف کرنا، وہ نظم کہلاتی ہے، یعنی حمد۔ اب اس حمد کے جو شاعر ہیں وہ ماہر القادری ہیں، سلسلہ قادریہ سے۔ یہ ایک سلسلہ ہے، سلسلہ قادریہ سے جو ہے آپ کا تعلق ہے، ماہر القادری۔ یہ آپ کا ادبی نام ہے، یہ آپ کا کلمی نام ہے، اور آپ کا اصل نام کیا ہے؟ منظور حسین۔ آپ کا اصل نام منظور حسین ہے۔ یہ چیز یاد رکھیے عزیز طلباء و طالبات، یہ ماہر القادری ادبی نام ہے اور اصل نام منظور حسین ہے، اور یہ آپ کے پیپر میں آبجیکٹیو میں معروضی میں جو 20 نمبر کا سوال ہوتا ہے، اس کے 80% چانس ہوتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس یہ والا آپشن آ جاتا ہے۔ نظم میں سے بھی 3 سے 4 سوال بن جاتے ہیں، لیکن یہ ماہر القادری کیوں؟ دیکھیں اس میں آپ کو آپ سے پوچھتا ہے کہ ماہر القادری کا اصل نام کیا تھا، تو 4 آپشن آپ کو دے دیتا ہے، اور ایک آپشن جو ہے وہ منظور حسین، وہ صحیح ہوتا ہے۔ آپ کا اصل نام منظور حسین، تخلص کہہ لیں یا ادبی نام کہہ لیں۔ یہ ادبی نام تخلص نہیں، بلکہ یہ ادبی نام یا کلمی نام کہلائے گا ماہر القادری۔ اور وہ ہمارے بہت سارے عزیز طلباء و طالبات جو بچے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ بڑی عجلت میں، بڑی تیزی میں صرف یہ کہتے ہیں یہ کہاں سے آئی ہے، ہاں جی یہ فلاں جگہ سے یہ نظم آئی ہے، وہ ماہر کی بجائے پھر طاہر القادری بھی لکھا ہوا ہوتا ہے انہوں نے۔ That will be wrong۔ دیکھیں جب آپ پیپر سٹارٹ کرنے لگیں تو اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھیں، اپنی سینسز کو جو ہے وہ سلامت رکھیں، پھر آپ اپنے پیپر کو پڑھیں، پڑھ کر پھر جو ہے آپ اپنا پیپر جو ہے، چاہے وہ کوئی بھی، وہ چاہے آبجیکٹیو ہے، چاہے وہ سبجیکٹیو ہے، معروضی ہے، انشائیہ ہے، آپ اس پیپر کو اچھے انداز سے پڑھیں، تو تب جا کے یہ مسٹیک نہیں ہوتی۔ یہ بھی کامن مسٹیک ہوتی ہے، ماہر القادری کی بجائے لوگ جو ہے وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ طاہر القادری لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح آئیے ان کی جو سن پیدائش ہے 30 جولائی 1906 ان کی جو ہے وہ سن پیدائش ہے، اور ان کی سن وفات ہے 12 مئی 1978، 1978 جو ہے ان کی سن وفات ہے۔ دیکھیں عزیز طلباء و طالبات، آپ جو ہے حیدرآباد دکن میں ادبی شہرت آپ نے حاصل کی۔ حیدرآباد دکن ہندوستان میں ہے، وہاں مسلمان بھی بڑی اکثریت میں رہتے ہیں، اور بڑا ادبی شہر ہے۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اردو کا ایک نام دکنی زبان بھی رہا ہے۔ اردو کا جو اردو کے مختلف نام رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہندوستانی، ہندی، دکنی، اردو محلہ، ٹھیک ہے جی، اردو، اور لوگ اس کا نام پاکستانی بھی رکھنے والے تھے، لیکن وہ نہیں ہو سکا کیونکہ اردو اپنی ایک جو ہے وہ ایک اپنا ایک ارتقائی منازل رکھتی ہے، اردو اپنی ایک تاریخ رکھتی ہے، اسی لیے حیدرآباد دکن میں آپ نے ادبی شہرت حاصل کی۔ حیدرآباد دکن ہندوستان کا شہر ہے، اور یہ دکنی زبان اردو کا بھی نام کسی دور میں رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں
کہ یہ دکنی اس لیے یا دکن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس طرف دکنی، یہ جو ہوا ہے اس طرف کی، اسے بھی جو ہے اس طرف سے چلتی ہے، تو اسی دکنی زبان اس لیے کہا جاتا تھا اردو کو۔ تو یہ ایک الگ بحث ہے انشاءاللہ العزیز، کبھی انشاءاللہ موقع ملے تو اس پہ بھی ہم لیکچر ضرور دیں گے۔ یاد رکھیے جدہ کے مشاعرے میں حرکت قلب بند ہونے کے باعث وفات پائی، یعنی دل کا دورہ پڑنے سے جدہ میں آپ جو ہے وہ مشاعرہ پڑھنے گئے تو وہاں جو ہے آپ کی حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے مکہ معظمہ میں آپ کو دفن کیا گیا۔ بڑی جو ہے یہ سعادت کی بات ہے، آپ یعنی ماہر القادری منظور حسین جو ہے وہ مکہ معظمہ میں مدفون ہیں۔ اسی طرح نعت گوئی میں آپ نے سب سے زیادہ شہرت حاصل کی، حالانکہ ہم یہ حمد پڑھ رہے ہیں، لیکن عزیز طلباء و طالبات، آپ یعنی ماہر القادری نے نعت گوئی میں سب سے زیادہ شہرت حاصل کی۔ آپ کے اشعار، اب جب آپ اشعار پڑھتے تھے تو آپ کی آنسوں سے آنسو ٹپک پڑتے تھے، آپ وجد میں آ جاتے تھے۔ ماہر القادری جو ہے آپ وجد میں آ جاتے تھے، یعنی اس طرح جو ہے آپ عشق رسول میں جو ہے وہ گم ہو جاتے، عشق رسول میں محو ہو جاتے کہ آپ کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو بہنا شروع ہو جاتے۔ آپ کے مجموعہ ہے کلام میں محسوسات ماہر، ذکر جمیل، نغمات ماہر اور جذبات ماہر ہیں۔ یہ آپ کے مجموعہ کلام ہے عزیز طلباء و طالبات، آپ کے مجموعہ کلام بھی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنی آج کے ٹاپک کی طرف، جو ہمارا ٹاپک ہے، جو ہمارا موضوع سخن ہے، وہ ہے حمد۔ یہاں میں نے 6 پوائنٹ بنائے ہیں بیٹا جی، 6 شعر ہیں اس نظم کے، اور میں نے 6 پوائنٹ اس کے جو ہے وہ بنائے ہیں۔ اس حمد کے 6 اشعار ہیں اور 6 میں نے اس کے جو ہے وہ پوائنٹ بنائے ہیں، اور یہ میں نے مفہوم لکھے ہیں، یہ تشریح نہیں ہے، یہ مفاہیم میں نے لکھ دی ہیں ان اشعار کے، تو آپ ان اشعار کے مفہوم کو دیکھ سکتے ہیں، ان کو جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ ان کو دیکھ اور سن بھی سکتے ہیں۔ سب سے پہلا شعر ہے، فکر و دانش کی ہے معراج خدا کا اقرار، یہی وجدان کی آواز ہے فطرت کی پکار، یعنی یہی وجدان کی آواز ہے فطرت کی پکار۔ وجدان کہتے ہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو، سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت کو کہا جاتا ہے، اور دانش عقل کو، وزڈم عقل کو کہا جاتا ہے، اور معراج بلندی کو کہا جاتا ہے۔ اقرار کا مطلب ہوتا ہے مان لینا۔ ایک چیز یاد رکھیے عزیز طلباء و طالبات، جب ہم نے کسی چیز کو ایکنالج کر لیا، کسی چیز کو تسلیم کر لیا، کسی چیز کو مان لیا، تو پھر اس کی رضا پہ راضی ہونا ہمارے لیے لازم و ملزوم ہو جاتا ہے عزیز طلباء و طالبات۔ یعنی ہم نے اللہ کو مان لیا، جب ہم نے اللہ کو مان لیا کہ وہی جو ہے وہ پروردگار ہے، وہی پالنہار ہے ہمارا، تو پھر کیوں نہ اس کی رضا پہ راضی رہا جائے۔ پہلے ہم ایکنالج کرتے ہیں، پھر تسلیم کرتے ہیں، یعنی تسلیم کر لینا، ایکنالج کر لینا، اور پھر اس کی رضا پہ راضی ہو جانا، یہ انسان کے ایمان کا ذریعہ ہے، یہ انسان کے ایمان کا حصہ ہے۔ تو پہلا دیکھ لیجئے کہ انسانی سوچ اور عقل کی معراج یعنی بلندی، جب انسان کی عقل بلندی پر پہنچتی ہے، جب انسان کی عقل واہ ہو جاتی ہے، جب انسان کی عقل کے دریچے کھل جاتے ہیں، تو پھر وہ تسلیم کر لیتا ہے لا الہ الا اللہ۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ تسلیم کر لیتا ہے لا الہ الا اللہ، کہ کوئی ایسی ذات ہے جو اس پوری کائنات کو چلا رہی ہے۔ ہماری جو فکر ہے، ہماری جو سوچ ہے، ہماری جو عقل ہے، ہماری جو دانش مندی ہے، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں کہ وہی بلند و بالا ہے، وہی تعریف کے لائق ہے، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ عزیز الحمدللہ رب العالمین،
کہ ساری تعریفیں جو ہیں اسی کے لیے ہیں، اور وجدان کی ہمارے اندر سے آواز آتی ہے، ہمارے اندر سے آواز آتی ہے، ہم سمجھ چکے ہوتے ہیں، ہم مان چکے ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر سے ایک پکار آ رہی ہوتی ہے، آواز آ رہی ہوتی ہے کہ وہی خدا ہے جو اس کو، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تو پھر کیا ہے، ہم اس چیز کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور ہمارے اندر سے گواہی آ رہی ہوتی ہے، ہمارے اندر سے ایک آواز اٹھ رہی ہوتی ہے، اشہد لا الہ الا اللہ، اشہد لا الہ الا اللہ، یعنی کہ اللہ کی ذات ہے۔ وہ ہمارے اندر سے جب آواز آنا شروع ہو جائے، جب یہ ہم اس کی تمام تر اس کی معراج کو ہم سمجھ لیں، ہماری عقل بھی، ہماری سوچ بھی، ہمارا وجدان بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھ لے، اس ذات کو سمجھ لے، تو ہمارا پھر عقیدہ توحید جو ہے وہ پختہ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سنجیاں ہو جن گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے، سنجیاں ہو جن گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے، تو پھر وہ کیفیت ہو جاتی ہے جب یہ چیز ہم جو ہے وہ سمجھ جاتے ہیں عزیز طلباء و طالبات۔ اسی طرح دوسرا پوائنٹ ہے، دوسرا شعر ہے، یاد رکھیے، ذرے ذرے کی شہادت کہ خدا موجود ہے، ذرے ذرے کی شہادت کہ خدا موجود ہے، پتے پتے کو ہے سانے کی صفت کا اقرار، سانے کی، سانے بنانے والا، صنعت کار، خالق، تخلیق کرنے والا، سانے کیا کہتے ہیں، صنعت کار، بنانے والا، خالق اسے کہا جاتا ہے، اور اس کے آگے ایک پتے پتے کو ہے سانے کی فطرت کا اقرار ہے، اقرار کرتا ہے، مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، کیا ہے، ذرہ ذرہ کائنات کا یہ شہادت دے رہا ہے، یہ گواہی دے رہا ہے کہ خدا موجود ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ تم گناہ وہاں کرو جہاں خدا نہیں ہے، اور خدا کہاں نہیں ہے عزیز طلباء و طالبات؟ خدا تو ہماری شارک سے قریب ترین ہے، دی گاڈ از نیئرسٹ ٹو آور تھروٹ، ہمارے گلے کے قریب ترین جو ہے ہمارا خدا ہے۔ پھر ہم جو ہے، اسی لیے کہا گیا کہ تم گناہ وہاں کرو جہاں خدا نہیں ہے۔ کائنات کا ذرا ذرا اللہ تعالیٰ کے ہونے کی گواہی دیتا ہے، ہر پتا تخلیق کار یعنی خالق، مالک، بنانے والا کی گواہی دیتا ہے کہ وہی خدا ہے جو اس ساری کائنات کو بنانے والا ہے اور کائنات کے نظام کو جو ہے وہ چلا رہا ہے ازل سے لے کر ابد تک، ابد سے لے کر ازل تک یہ کائنات کا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اب بھی تک اس میں رتی بھر بھی فرق نہیں آیا عزیز طلباء و طالبات۔ یہاں اس دنیا میں بہت سارے لوگوں سے ایک ملک نہیں چلایا جاتا، اور اللہ وحدہ لا شریک جو ہے وہ اس پوری کائنات کے نظام کو، جب سے یہ کائنات تخلیق ہوئی ہے، بڑی خوش اسلوبی سے چلا، پلک چپکتے ہی اس کائنات کے نظام میں تبدیلی نہیں آتی۔ یاد رکھیے، یہ چیز جو ہے اس میں وہ بیان کر رہا ہے کہ ایک ایک ذرہ جو ہے کائنات کا، اس دنیا کا، وہ اللہ تعالیٰ کی گواہی دیتا ہے، اشہد لا الہ الا اللہ، کہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ موجود ہے۔ اور پتے پتے یعنی جو پتے تخلیق کیے گئے ہیں درختوں کے، پودوں کے، وہ بھی جو ہے اسی کاریگر کی، اسی صنعت کار کی قدرت کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے اس کائنات کو تخلیق کیا، اور سب چیز اس کی جو ہے وہ حمد و ثنا بیان کر رہی ہے، ہر چیز، ایک ایک ذرہ، ہر چیز جو ہے وہ اس کی حمد و ثنا۔ یہ جو صبح کے وقت جو ہے وہ درخت جو ہے وہ جھوم رہے ہوتے ہیں ہوا کے جھونکوں سے، یہ ان کا جھومنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا ہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مستی میں مست ہو جاتے ہیں، اللہ کے ذکر میں، وجد میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ یہاں اس دوسرے شعر میں یہ عزیز طلباء و طالبات، یہ مفاہیم ہے، یہ مفہوم ہے، تشریح نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اسی خالق نے جوہر کو توانائی دی، پھول پتوں کو عطا جس نے کیے نقش و نگار، اسی خالق نے جوہر کو توانائی دی، پھول پتوں کو عطا جس نے کیے نقش و نگار۔ اب دیکھیں، وہی اللہ ہے جس نے انسانوں کو طاقت دی، توانائی دی، طاقت دی، عقل سلیم دی،
اور پھولوں اور پتوں کو اس قدر خوبصورت بنایا کہ ہر پھول دوسرے پھول سے مختلف ہے، ہر پتا دوسرے پتے سے مختلف ہے۔ جس طرح کسی چیز پر کوئی بیل بوٹے بنائے جاتے ہیں، کڑھائی کی جاتی ہے، نقش و نگار بنائے جاتے ہیں، تو وہ نقش و نگار، وہ بیل بوٹے ایک چیز سے دوسری چیز سے مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں تخلیق کی ہیں عزیز طلباء و طالبات، ہر چیز دوسری چیز سے مختلف ہے، ہر پھل دوسرے پھل سے مختلف ہے، ہر پتا دوسرے پتے سے مختلف ہے، ہر پھول دوسرے پھول سے مختلف ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہی تو ہے۔ دیکھیں کہ ہر پھول، دیکھیں پھول کی بناوٹ کو، گلاب کے پھول کو دیکھیں، چنبیلی کے پھول کو دیکھیں، گیندے کے پھول کو دیکھیں، یا کسی بھی پھول کو آپ دیکھ لیں، ہر پھول دوسرے پھول سے مشابہت نہیں رکھتا، خوشبو مختلف ہے، بناوٹ مختلف، اس طرح ہر پتا دوسرے پتے سے مختلف ہے۔ تو اتنی بڑی کائنات ہے، اور اس کائنات میں اتنے بڑے درخت ہیں، پھول ہیں، پودے ہیں، ہر چیز اس سے جو ہے مختلف ہے۔ اس طرح خوبصورت بنایا گیا جیسے کہ کسی کاریگر نے، کسی جو ہے کشیدہ کرنے والے نے، کسی کڑھائی کرنے والے نے جو ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے بیل بوٹے بنائے ہوں۔ اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو ہے ہر چیز، بیل بوٹوں کو، پھولوں کو، درختوں کو جو ہے ایک دوسرے سے جو ہے وہ مختلف بنا دیا۔ اسی خالق، اسی مالک کی ہے سب حمد و ثنا، اسی خالق، اسی مالک کی سب ہیں حمد و ثنا۔ آبشاروں کا ترنم، دیکھیں یہاں بڑا خوبصورت آبشاروں کا جو ترنم ہے کہ گلے بانگ ہزار، آبشاروں کا ترنم ہو کہ گلے بانگ ہزار، یہ چوتھا شعر ہے بیٹا، اس کا مفہوم ہے عزیز طلباء و طالبات۔ کائنات کی ہر چیز کی حمد و ثنا بیان کر دی ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا بیان کر، ہر چیز کائنات کی جو ہے وہ اسی خالق کی، اسی مالک کی، وہ اسی تخلیق کرنے والے کی تعریف کر رہی ہے، حمد و ثنا بیان کر رہی ہے جو اس کائنات کو بنانے والا ہے۔ یعنی دیکھیں کہ یہاں چرند ہیں، پرند ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، حیوانات ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تعریف اور تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ وہ چاہے پہاڑوں سے بہتا ہوا پانی ہو، یہ جو آبشاریں، یہ جو چشمے صاف اور شفاف، ٹھنڈے میٹھے چشمے پہاڑوں سے جو بہہ رہے ہوتے ہیں، ان کی جو آواز ہے، کیونکہ اگر پہاڑی علاقے میں جو چشمے ہوتے ہیں یا جو آبشاریں ہوتی ہیں، ان کی جو آواز ہے ایک عجیب سی ترنم جو ہے وہ پیدا کر رہی تھی، موسیقی سی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر ہو عالم ہو، خاموشی ہو، اور دور سے اگر سنا جائے تو وہ آبشاروں کا بہتا ہوا جو پانی ہے اور چشموں کا جو صاف اور شفاف چشموں کا بہتا ہوا پانی جو ہے وہ ایک موسیقی اور سر اس طرح لگتا ہے کہ جیسے کوئی موسیقی بجا رہا ہو، جیسے کہ کوئی گیت گا رہا ہو، اس طرح کا انداز جو ہے عزیز طلباء و طالبات جو ہے وہ اس بہتے ہوئے پانی کا اس طرح سے جو ہے وہ ہمیں منظر جو ہے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ گل بانگ ہزار، گل بانگ ہزار، بانگ لفظ بانگ اذان، آج بھی ہمارے بہت سارے علاقوں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں اذان کو بانگ کہا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے عزیز طلباء و طالبات، گل بانگ ہزار، ہزار طرح کے، بہت طرح کے بلبل جو ہیں وہ چہچہا رہے ہوتے ہیں، خوشی کے گیت گا رہے ہوتے ہیں۔ جب بہار کا موسم آتا ہے، جب پھول کھلتے ہیں، تو عزیز طلباء و طالبات یاد رکھیے کہ بلبل کا چہکنا جو ہے، ایک پھول کی لڑی سے دوسرے پھول کی لڑی پر، ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ جانا، خوشی سے چہکنا، وہ کیا ہے؟ یہ بلبل کی خوشی جو ہے پھولوں کے کھلنے سے ہی ہے۔ تو وہ کس لیے ہے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مرہون منت ہی ہے۔ یعنی بہار کا جب موسم آتا ہے، جب جو ہے یعنی اس پورے عالم میں پھر جو ہے بلبل، نہ صرف بلبل پر بلکہ موسم کا جو اثر ہے وہ انسانی کیفیت اور انسان کے مزاج پر بھی ہوتا ہے۔ یاد رکھیے عزیز طلباء و طالبات، تو ہمارا جو پانچواں شعر ہے یا پوائنٹ ہے، پانچواں شعر ہم پڑھتے ہیں، یہ سب آیات الہی ہیں۔ ذرا غور سے دیکھ، یہ کیا ہے؟ یہ سب آیات الہی ہیں، ذرا غور سے دیکھ، اس کی پھر حمد بیان کر،
اسی خالق کو پکار، اسی جو ہے اس کی پھر حمد بیان کر، اسی خالق کو پکار۔ دیکھیں اس دنیا میں، اس کائنات میں کوئی فرد، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو کسی کی مدد کر سکے، صرف اور صرف مدد کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو پکار بھی تو اسی کو ہے انسان۔ اسی کو اگر پکارے گا تو وہ دعاؤں کو سننے والا ہے، وہ تیری حاجات کو پورا کرنے والا۔ یہ سب آیات الہی ہیں۔ آیات الہی یعنی یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ خود اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ جو کائنات ہے، یہ ساری کائنات یہ میری نشانیاں ہیں، اور ان سے عبرت حاصل کر اور اس کائنات میں پھیل جا۔ یہ جو کائنات ہے، اس کائنات میں نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی وہ سب کیا ہیں؟ وہ میری نشانیاں ہیں، ان سے عبرت حاصل کرو، اس کائنات میں پھیل جا۔ اللہ نے انسان کو سستی اور کاہلی کا درس نہیں دیا۔ القاسب و حبیب اللہ اسی لیے کہا گیا، تو کیا ہے کہ اسی کی حمد بیان کر، اسی کی تعریف کر، وہی بزرگ و برتر ہے، وہی اس پوری کائنات کا پالن ہار ہے۔ جب وہی وہ اس کائنات کا پالن ہار ہے، جب وہی خالق ہے، جب وہی مالک ہے، تو عزیز طلباء و طالبات ہمیں صرف اسی رب کائنات کے سامنے سر بسجود ہونا چاہیے، ہمیں اسی کے سامنے جو ہے وہ گڑ گڑانا چاہیے۔ ذرا غور سے دیکھ، غور کر، یہ بلند و بالا پہاڑ، یہ ٹھنڈے صاف اور شفاف پہاڑوں سے بہتے ہوئے چشمے، یہ سمندر، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ موسموں کا تغیر و تبدل، تو ذرا غور تو کر، یہ ساری کی ساری آیات الہی ہیں، یہ ساری کی ساری جو تخلیقات ہیں اللہ کی، یہ نشانیاں ہی ہیں، تاکہ تو اے انسان اس سے عبرت حاصل کر لے۔ اور پھر اگر تو عبرت حاصل کر رہا ہے تو تجھے مدد بھی اسی سے مانگنی چاہیے، تجھے پکارنا بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو سے مدد مانگنی چاہیے، نہ کہ تجھے جو ہے دنیا والوں سے جس انسان کا ایمان پختہ ہوتا ہے تو عزیز طلباء و طالبات وہ اللہ سے ہی مدد مانگتا ہے، وہ اللہ سے ہی رجوع کرتا ہے، اور جب اللہ سے رجوع کرتا ہے تو اس کی تمام حاجات جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمارا آخری شعر ہے، اس کی صنعت کے نمونے ہیں وہ نکہت ہو کے رنگ، وہ نکہت ہو کے رنگ، اس کی قدرت کے کرشمے ہیں خزاں ہو کے بہار۔ اب لفظ جو نکہت ہے، وہ نکہت لفظ جو ہے اصل میں اس کے لفظی معنی کلی کے ہیں، لفظ نکہت کے لفظی معنی کلی کے ہیں، اور یہاں ہم نے اس کو خوشبو کے طور پر استعمال کیا ہے، اس کے میننگ میں لیا ہے، یعنی کلی کھل کر جب پھول بنتی ہے، چٹک کر پھول بن جاتی ہے، یعنی یہ سب اس کی صنعت، اس کی کاریگری ہے، مختلف صنعتیں لگائی جاتی ہیں، مختلف جو ہے چیزیں جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں، تو اس صنعت کا یعنی اس یہ جو پوری کائنات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صنعت ہی ہے، پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی صنعت ہے، اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان بنائے، جانور بنائے، حیوانات، نباتات، جمادات، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیدا کی اور بنائی۔ تو جب رنگ ہو یا خوشبو ہو، ہر چیز کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ مختلف انواع کے پھول، مختلف رنگ کا انسان، اور مختلف دیکھیں انسان میں بھی خوشبو ہوتی ہے، آپ کا اخلاق اچھا یہ آپ کی خوشبو ہے، آپ کا دوسروں کے ساتھ جو ہے بول چال اچھا یہ آپ کی خوشبو ہے۔ اسی لیے یہاں ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کمال ہے، یہ کرشمہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کہ اس نے مختلف انواع کے پھول، درخت، انسان، حیوانات جو ہے وہ پیدا کیے۔ جب بہار کا موسم آتا ہے عزیز طلباء و طالبات تو کیا ہے، مختلف قسم کے پھول کھلتے ہیں، رنگ برنگے پھول کھلتے ہیں، اور گلستان جو ہے، چمن جو ہے وہ ان پھولوں کی رنگینیوں سے رنگین ہو جاتا ہے، نہ صرف رنگین ہو جاتا ہے بلکہ ان پھولوں کی نکہت سے خوشبودار ہو جاتا ہے، معطر ہو جاتا ہے ان پھولوں کی نکہت سے، ان پھولوں کی خوشبو سے۔ اور اگر یہ سب اسی کی قدرت کے کرشمے ہیں، یہ جو موسموں کا تغیر و تبدل ہے یہ اسی کا کمال ہی ہے، اسی مالک کا کمال ہی ہے۔ کیا کمال ہے کہ جب بہار کا موسم آتا ہے تو پھول کھلتے ہیں اور درختوں پر جو ہے سرسبز و شاداب
پتے جو ہے وہ نکلتے ہیں، اور جب خزاں کا موسم آتا ہے تو ان کے انہی سرسبز و شاداب درختوں کے پھولوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، اور عجیب کا سا جو ہے وہ موسم ہوتا ہے۔ تو یہ سب جو ہے اسی کی قدرت کے کمالات ہیں، یہ سب جو صنعت ہے، یہ کاریگری ہے، پوری کائنات اس کی جو ہے ایک صنعت ہے، پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے تخلیق کیا۔ یہ 6 اشعار جن کا مفہوم میں نے آپ لوگوں کو عزیز طلباء و طالبات بیان کیا، امید ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کی اچھی سے سمجھ آئی ہوگی۔ آپ نے اس کو دیکھا، آپ نے اس کو سنا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔